ہر کام کے شروع میں، ہر جائز کام، مباح کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، قبر پر مٹی ڈالتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ لی جائے۔ ہر جائز کام، وضو کرنے سے پہلے، سونے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑا رہے گا، کہ انسان دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے تو ہر کوئی بھی کام کرے گا شروع میں بسم اللہ پڑھے گا تو اللہ کے ساتھ ایک اس کا تعلق جڑے گا کہ وہ اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور جو غفلت ہے وہ دور ہوگی کہ انسان غافل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح بسم اللہ کا جو حدیث میں فائدہ آیا کہ ہر ذیشان کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ دم کٹا ہوتا ہے، یعنی اس میں برکت نہیں رہتی، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ سے اگر کام شروع کریں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی برکت ڈال دیں گے۔ ایک برکت کا یہ مطلب ہے کہ جو چیز تھوڑی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ حقیقتاً ایسا ہوا بھی ہے کہ تھوڑا کھانا ہوتا ہے کئی بندوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ ایک برکت کا مفہوم یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان کھانا کھاتا ہے یا جو چیز استعمال کرتا ہے وہ اس مقصد پہ پورا فائدہ دیتی ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ مشہور ہے کہ دوائی کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھو کہ اس میں برکت پیدا ہو جائے گی، کہ بار بار دوائی کھائی جائے گی، یہ غلط ہے۔ دوائی کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھی جائے، اس برکت کا یہ مطلب ہوگا کہ اللہ اس دوائی کے ذریعے انسان کو شفا عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے دوائی کھا رہا ہے وہ مقصد پورا ہو۔ حدیث میں جس طرح موجود ہے کہ انسان دوائی لیتا ہے اور اگر اللہ نے شفا دینی ہو تو وہ دوائی کام کرتی ہے، رب نے شفا نہ دینی ہو تو وہ نہیں کام کرتی۔ تو اس دوائی کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھی جائے کہ جس مقصد کے لیے کھا رہا ہوں اللہ برکت دے، وہ مقصد پورا ہو۔ اور اس کے برکت کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جسم میں وہ ایسی تاثیر پیدا کرتی ہے کہ انسان نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، برائی کی طرف نہیں جاتا۔ اور ایک برکت کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جس کام سے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی وہ اس کے لیے نقصان کا سبب نہیں بنتا۔ انسان بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے گا تو وہ کھانا نقصان کا سبب نہیں بنے گا، وہ جسم میں جراثیم نہیں پیدا کرے گا، بیماریاں نہیں پیدا کرے گا۔ گھر شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی، اللہ اس گھر میں برکتیں ڈالے گا، نقصان کا ذریعہ وہ گھر نہیں بنے گا۔ کسی بھی کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں گے تو وہ کام وہ انسان کے لیے نقصان کا سبب نہیں بنے گا، جو اس میں ضرر ہے اللہ دور کر دے گا۔ تو ہر کام میں ہر مسلمان کو علم تو ہے کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جائے، لیکن ہم اپنی زندگی کا معمول دیکھیں تو ہمارا معمول نہیں ہے۔ اکثر تو ہم کھانے کے شروع میں بھی بھول جاتے ہیں، باقی کام تو دور کی بات ہے۔ تو انسان گاڑی پر سوار ہو، اترے، کہیں آئے جائے، کوئی بھی کام کرے، کوئی چیز پکڑے، کوئی رکھے، ہر کام کے شروع میں انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائے۔ اور دعا صبح شام کی دعائیں بھی ہیں، انسان ان کی بھی عادت بنائے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ ان کی باندھی کئی مہینے ان کو زہر دیتی رہی، کئی مہینے ہر طرح کا زہر اس نے دے دیا لیکن ان کو کچھ نہیں ہوا۔ تو تنگ آ کر پھر انہوں نے پوچھا کہ اتنے عرصے سے میں تجھے زہر دے رہی ہوں، قتل کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن کوئی طریقہ کرامت نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ آپ کیا کھاتے ہو جس کی وجہ سے کوئی زہر بھی آپ پر اثر نہیں کرتا؟ تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جواب دیا، میں بسم اللہ الذی لا یضر دعا صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو پڑھے گا کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ صحابہ کا یقین ہوتا تھا۔ تو ہم جب یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں گے تو ہر کام میں اللہ برکت ہی رکھے گا، کسی کام میں نقصان ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ تو روزانہ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔